یہ اگست 1947 کی بات ہے جب ایک خطہ ٹوٹ کر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تو دو ممالک انڈیا اور پاکستان وجود میں آئے۔ دونوں ممالک اپنے اپنے مستقبل کو لے کر پرعزم تھے اور کچھ خواب لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ دونوں ممالک اپنے ٹرو پوٹینشل کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، جس کی بڑی وجہوں میں سے ایک ان ممالک کے آپسی اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کی جڑیں تو پارٹیشن سے بہت پہلے ہی انگریزوں کی جانب سے ڈالی گئی تھیں، لیکن افسوس کے ساتھ بعد میں آنے والی عناصر نے بھی ان کو حل کرنے کی بجائے مزید آپسی کشیدگی کو پیدا کیا۔ نتیجے میں ایک طرف لاہور میں ناشتے کا سپنا تو دوسری جانب لال قلعے میں پرچم لہرانے کا خواب دیکھا جانے لگا۔ معاملات اور بگڑے جب ان سپنوں اور خوابوں کو پورا کرنے کی خاطر جنگوں کا سہارا لیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ پاک انڈیا اختلافات کی فہرست میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اب یہ حال ہے کہ دونوں ممالک 1600 کلومیٹر پر مبنی بارڈر شیئر کرنے کے باوجود تجارت اور سفارتی تعلقات کو مکمل ختم کیے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک اپنے لیے ایک دوسرے کی اہمیت تو سمجھتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے۔ اس کے باوجود دونوں ہی ملک آپسی اختلافات کے حل کے لیے ایکٹیو اقدامات نہیں اٹھا رہے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں جو پاکستان انڈیا کے درمیان کشیدگی کا باعث ہیں، اور کیوں یہ کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایک جنگ شروع کی جسے جنگ آزادی کہا گیا۔ اس جنگ کو انگریز جیت تو چکے تھے، لیکن یہ ہندو مسلم اتحاد انہیں اپنے مستقبل کے لیے خطرے کا باعث لگا۔ تو پھر انگریزوں نے مشہور زمانہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کو اپنایا، جس کے بعد یہ ہندو مسلم اتحاد کمزور ہوتا ہوتا نفرت کی شکل اختیار کر گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اصل دشمن تو انگریز تھا، لیکن اس بڑھتی نفرت کے باعث ہندو مسلم دونوں کو ایک دوسرے سے ہی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ایک طرف مسلمانوں کو لگا کہ وہ خطرے میں ہیں تو ہندو بھی کسی انجانے خطرے کو محسوس کرنے لگے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جو لوگ کبھی عید اور دیوالی جیسے تہوار اکٹھے منایا کرتے تھے، اپنی خوشیوں اور غموں کو بانٹنے والے، ایک دوسرے کے گلے لگنے والے، اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نتیجے میں ہندو مسلم فسادات ہوئے اور انگریزوں کو مزید قدم جمانے کا موقع ملتا گیا۔ وقت کا پہیہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ پارٹیشن کا دور آن پہنچا، جہاں ایک طرف کے لوگ، جس میں میجورٹی ہندوؤں کی تھی، برِ صغیر کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر دکھ میں تھے، تو دوسری جانب بارڈر کے معاملات میں کی گئی ناانصافی پر لوگوں کو ریزرویشن تھی۔ تقسیم کے دوران پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان ہجرت کرنے والوں پر بھی مظالم کی ایک داستان مرتب کی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، بچ جانے والوں نے بہت سے اپنوں کو کھویا، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ریپ ہوتے دیکھے، اور جب انہوں نے اپنی داستان آگے سنائی تو پھر نفرت کی یہ چنگاری نسلوں میں منتقل ہوئی۔ پارٹیشن کو ابھی چند ماہ نہیں گزرے تھے کہ کشمیر تنازع نے سر اٹھایا، جس کے باعث اکتوبر 1947 کو پہلی پاک بھارت جنگ لڑی گئی، اور آگے چل کر یہی تنازع پاکستان انڈیا کے بگڑتے تعلقات کی اہم وجہ بنا۔ 1947 کے بعد 1965 اور پھر 1971 میں دوبارہ سے دونوں جانب کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں ہی جانب سے کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر تو کسی کا والد اس دشمنی کی نظر ہوا۔ اسی دوران دریاؤں کے پانی کو لے کر بھی تنازعات کھڑے ہوئے، جن کو 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی سائن کر کے سالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس ٹریٹی میں دریائے سندھ، جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کے حق میں آیا اور ستلج، راوی، بیاس انڈیا کو دے دیے گئے۔ سفارتی سطح پر یہ معاملہ حل تو ہو گیا، لیکن عوام کی جانب سے اس فیصلے کو ایکسیپٹنس حاصل نہ ہو سکی، لہٰذا عوام کا رد عمل دیکھنے کو ملا اور اس وقت کے حکمرانوں پر دریاؤں کو بیچ ڈالنے کے الزامات لگے۔ 1999 میں ایک مرتبہ پھر کارگل کے مقام پر کشمیر کے معاملے میں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ اس پوائنٹ آف ٹائم تک دونوں ممالک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود تھے، لہٰذا عالمی طاقتوں نے انٹرفیئر کر کے دونوں ممالک کے درمیان ایک فل سکیل وار ہونے سے روک تو دی، لیکن پاک انڈیا کے مابین موجود بڑھتی خلش کو روک نہ سکے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، دونوں ممالک ایک دوسرے پر اندرونی معاملات میں دخل دینے کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ ادھر پاکستان انڈیا کو بلوچستان میں موجود علیحدگی پسند گروپس کو فنڈنگ دینے کا الزام لگاتا ہے، تو ادھر انڈیا کشمیری ملیٹنٹس اور خالصتان تحریک کو لے کر پاکستان پر الزام تراشی کرتا ہے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ جب حالات توقع کے مطابق نہ ہوں تو پھر لوگ ایون ملکی ادارے بھی دوسروں پر بلیم ڈال کر اپنی کوتاہی اور نااہلی کو چھپاتے ہیں۔
خیر، اگر ہم حالیہ چند سالوں کے حالات پر نظر ڈالیں تو انڈیا نے سرجیکل سٹرائک کے نام پر ایک گھونڈا مذاق اور آرٹیکل 370 کو ختم کر کے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا کیا، اور باقی کے حالات تو آپ سب کے سامنے ہی ہیں۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ انڈو پاک ریلیشنز ہمیشہ سے بگاڑ کا شکار رہے ہیں، بلکہ ان میں بہتری بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ ماضی میں بیشتر حلقوں کی جانب سے امن بحال کرنے کی کوششیں کی گئیں جو آج بھی جاری ہیں، لیکن چند اندرونی اور بیرونی عناصر پاک انڈیا کے بگڑتے ریلیشنز کو ایکسپلائٹ کرنے کے در پہ ہیں، جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے امن بحال کرنے کی کوششیں کی؟ کون سے عناصر اس خطے میں موجود ٹینشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ اور اس مسلسل بگڑتی صورتحال کا کیا پاسبل سلوشن ہو سکتا ہے؟ یہ ہم ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔